اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے۔ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنے کے حوالے سے جو ممانعت ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ کیا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنا اس کے لیے مستحب ہے جو چاقو چلاتا ہو، یا پھر اس کے لیے جس کے حصے کی قربانی ہو؟ اگر کوئی بندہ قربانی کرے اور کساب کے ساتھ چاقو چلا رہا ہو تو وہ قربانی سے پہلے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند ہوتے ہی بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے اور بلکہ باعث ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا چاند عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے۔ حدیث صحیح مسلم۔ عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب ہے، اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے، یعنی اگر کسی نے ذی الحجہ شروع ہو جانے کے بعد قربانی سے پہلے بال اور ناخن کاٹ لیے تو یہ عمل ناجائز اور گناہ والا نہیں ہوگا بلکہ خلاف اولیٰ کہلائے گا۔ اور اگر کوئی عذر ہو یا بال اور ناخن بہت بڑھ چکے ہوں تو ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر غیر ضروری بال یا ناخن کاٹنے ہوں تو 40 دن پورے ہو چکے ہوں تو قربانی سے پہلے بال اور ناخن کاٹنا ضروری ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس حکم کا تعلق قربانی کرنے والے کے شخص کے ارادے کے ساتھ ہے، خواہ وہ جانور کی گردن پر چھری پھیرے یا نہ پھیرے۔ یعنی قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص سے مراد صرف ذبح کرنے والا نہیں بلکہ جو رقم خرچ کر کے قربانی کر رہا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بطور کسائی دوسروں کا جانور ذبح کر رہا ہے، خود صاحب حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر رہا تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال اور ناخن یا کھال وغیرہ میں سے کچھ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے لے۔ ایک روایت میں ہے کہ صراحتاً بھی موجود ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہ کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے جسم کے کسی اعضاء سے بال یا ناخن صاف نہ کرے، نیز صرف کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ تعالیٰ سے امید کرے کہ وہ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہ توجہ بعض اکابرین ہمارے علماء کرام سے منقول ہے، خصوصاً جو بیت اللہ شریف کا عاشقانہ ذوق حج کا رکھتے ہیں۔ یہ توجہ اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن بعض علماء کرام اور شرح حدیث نے اس توجہ پر کلام کیا ہے کہ اس لیے کہ اگر مقصود حجاج کی مشابہت ہو تو حجاج کرام کے لیے تو سلا ہوا لباس، خوشبو کا استعمال وغیرہ بھی منع ہے۔ اگر مشابہت مقصود ہوتی تو تمام احکام میں ہوتی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مشابہت کے لیے تمام اموار میں مشابہت ضروری نہیں ہوتی، رحمت خداوندی متوجہ کرنے کے لیے ادنیٰ مشابہت کافی ہے۔ لیکن اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر بعض اموار میں ہی مشابہت کافی تھی تو بال اور ناخن اور جسم کی کھال وغیرہ کاٹنے کی ممانعت کیوں ہے؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے پہلے قربانی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے
کہ شاہ ولی اللہ محدثین فرماتے ہیں کہ اصل قربانی تو جان نثاری کی اللہ تعالیٰ نے قربانی تھی۔ اپنی بے باک رحمت سے یہ جان کی قربانی ٹال کر مال کی طرف منتقل کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، انسان لیکن کو اس طرح جانی قربانی کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا۔ اس غرض کے لیے ایسی قربانی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی بھی اور جان نثاری کی قربانی بھی مشابہت موجود ہو، اور نفس کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم ہو گیا، قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں، میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی ہے، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے۔ تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربان کرنے والے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ جانور کی قربانی انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکی ہے، لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے لیے انسانی جسم کا کوئی اجزائے جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکت سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے مقرر کرے تو اس سے ناہن یا بال کاٹنا منع ہے، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادت سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال ناہن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی، تو اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتیں اور قربانیاں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔